قرآن مجید میں جو آیات کا جس میں وقف کی علامتیں بتائی گئی ہیں ان کا کیا حکم ہے، یہ تقریباً ہر قرآن مجید کے اندر باقاعدہ لکھے ہوتے ہیں وقف کی علامتیں. جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک علامت گول دائرے کی آتی ہے. اس سے مراد جہاں بات پوری ہو جائے تو وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھا جاتا ہے، اور یا پھر چھوٹا سا دائرہ وہ اصل میں تا کی شکل ہوتی ہے، وہ یہ حقیقت میں گول تا ہوتی ہے جو بصورت تا مدورہ مربوطہ کے لکھی جاتی ہے، گول تا کے. اور یہ وقف تام کی علامت ہوتی ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے. اس لیے ایسی آیت پر جہاں پر گول دائرہ لکھا جاتا ہے اس پہ ٹھہرنا اولا ہے، تاکہ اگلی آیت سے ملتے ہوئے اس کے معنی میں رد و بدل نہ ہو. لیکن اگر ملا کے پڑھتے ہوئے اگلی آیت کے معنی کو بھی سامنے رکھ کر اگر آیت کو ٹھہرایا جائے تو بھی جائز ہے. قرآن مجید کی تمام آیات کو ایک سانس میں پڑھا جا سکتا ہے بغیر وقف کے. تمام 3-4 بس آیات کو ایک سانس میں پڑھا جا سکتا ہے. جہاں وقف لازم ہے، یہ وقف تام کی بات کی ہے. گول دائرہ جہاں آتا ہے یا تا مدورہ گول تا جہاں آتی ہے تو وہاں پر ٹھہرنا چاہیے، اولا یہی ہے. اور لیکن اگر کوئی نہ ٹھہرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میم جہاں لکھی ہوتی ہے، ایک میم پوری ہوتی ہے، ایک میم آدھی ہوتی ہے. میم جو آدھی ہے یہ علامت وقف لازم کی ہوتی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. اگر معنی نہیں سمجھ آتا تو وہ اگر نہیں ٹھہرے گا تو ہو سکتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ مثلا کسی کو یہ کوئی کہے کہ اٹھو مت بیٹھو، کہ اٹھو مت بیٹھو، اور وہ اٹھو پر وقف نہیں کرتا بلکہ وہ مت پہ وقف کرتا ہے کہ اٹھو مت بیٹھو، تو اس کا معنی الٹا ہو جائے گا. پہلے اس نے کیا اٹھو، یہاں وقف تھا جو میم کی صورت میں، اگر وہ یہاں نہیں ٹھہرے گا اور مت کے اوپر آ کے رکے گا تو لازمی بات ہے اس کا معنی الٹا ہو جائے گا. اٹھو کی بجائے مت اٹھو، اور اٹھو کی بجائے بیٹھو. تو اس لیے قرآن مجید کی عربی زبان پر یا تو ترجمے کے اعتبار سے عبور حاصل ہو تب تو وہ میم لازم کی جو وقف لازم کی نشانی ہے وہاں پر ٹھہرتے ہوئے آسانی کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو معنی کا پتہ نہیں ہے تو اس کو چاہیے میم پر وقف لازم ہے ضرور ٹھہرنا چاہیے. تو جو لکھی ہوتی ہے توئیں، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے. مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی شخص اگلی آیت کو ملا کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ وقف ایسے ہیں کہ جس میں سوائے میم وقف لازم کے باقی جتنے بھی وقف قرآن میں آتے ہیں ان میں ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا وہ کوئی معنی کے اوپر اثر نہیں پڑتا. جیسے جیم ہے، یہ بھی جائز ہے، وقف ہے، اگر کوئی ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکتا ہے، بہتر ہے، اگر نہ ٹھہرے تو بھی جائز ہے. زے بھی وقف کی علامت ہے کہ جس میں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اگر ٹھہر گیا تو کوئی بات نہیں ہے. سواد بھی وقف کی علامت ہے، اگر کوئی تھک جائے تو ٹھہرنا چاہے تو وہ رخصت ہے، ٹھہر سکتا ہے، ورنہ سواد کے اوپر آیت کو آگے ملا کے پڑھنا زیادہ اولا ہے. ایسے سواد لام بڑی یہ صلے صل الوص، یہ بھی ایک ادنا درجے کا یہاں کر ملانا. وصل سے مراد یعنی ملانا، صلے سے مراد وصل سے معنی مراد یہ ہے کہ ملاتے ہوئے اس پر آپ اگر ٹھہرنا نہ چاہیں اور ملا کر پڑھنا چاہیں تو وہ بہتر ہے. اور کاف جو 2 نقطے والا کاف، موٹا کاف جو جہاں لکھا ہوا ہو آیت میں درمیان میں یا کسی آیت کے آخر میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، یعنی یہ وقف کی جگہ نہیں ہے، اس سے مراد یہی ہے. لیکن اگر کوئی ٹھہر جائے تو معنی غلط نہیں ہوتا. اور ایسے ہی صلے کی جگہ پہلے میں نے کہا تھا صلے سواد لام بڑی ہے، اب ہے سواد لام خالی صل. پہلے صلے تھا اس میں ملا کر پڑھنا بہتر تھا، اب صل خالی لکھا ہوا ہوگا تو اس کی مراد یہ ہے کہ یہاں ٹھہرا جائے، یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی ٹھہرا جاتا، یعنی دونوں کے اندر اختیار ہے. میں نے پہلے بتا دیا کہ میم وقف لازم کی مثال ہے، اس کے ماں سوا جتنے بھی نشان قرآن میں آتے ہیں وہاں پر ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا اختیار ہے. ایسے قف جس کو کف کہتے ہیں جو اکثر لکھا ہوتا ہے قاف فے ملا ہوا،
جہاں لکھا ہوا ہے اس کو قف کہتے ہیں، جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہاں اس لیے اور لکھا جاتا ہے کہ یہاں پڑھنے والے کو ملا کر پڑھنے کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ آگے ملا کر پڑھے گا، اس لیے اس کو وہ کہا جاتا ہے کہ رک جائے۔ لیکن اگر یہاں پر بھی اگر نہیں ٹھہرتا اور آگے ملا کے پڑھتا ہے اور آیت پوری کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی لام الف لا جس کے معنی ہے نہیں، یہ علامت بھی کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے، کہیں عبارت کے اندر آتی ہے، درمیان میں آیت کے۔ اگر عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس میں یعنی کہ یعنی لازمی بات ہے کہ جیسے میم لازم پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، لیکن لام الف لا اگر درمیان آیت میں آ جائے تو پھر ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر ہو تو پھر اجازت ہے ٹھہر جائے یا نہ ٹھہرے، لیکن اگر آیت کے درمیان میں لام الف لا لکھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کو نہیں ٹھہرنا چاہیے، آگے آیت کو ملا کے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ دو ایسی باتیں آ گئیں اس میں، ایک لام الف لا اور ایک میم آدھی، یہ دو اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ میم پر وقف لازم ہے، ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر معنی کا پتہ نہیں ہے تو معنی غلط ہو سکتا ہے، اس لیے جہاں میم لکھی ہوئی ہے وہ وقف لازم ہے، وہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اور لام الف لا اگر آیت کے درمیان میں ہے تو یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی معنی کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، اس کو ملا کے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر لام الف لا آیت کے آخر میں ہے، گول دائرے کے اوپر ہے، تو پھر اختیار ہے ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے۔ لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب یہ نہیں کہ اس سے کوئی خلل واقع ہو، ایسی کوئی اس میں مسئلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے صحیح فہم سے اور قرآن کی تجوید اور تمام احکام کے مطابق ہم سب کو قرآن کی تلاوت بھی کرنے کی اور اس کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔